بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الفقر والشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین اور ناظرین کی خدمت عالیہ میں اس حقیر مرزا جعفر حسین خلجی گورنمنٹ شیعہ قاضی حیدرآباد تلنگانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ کچھ دینی گفتگو آپس میں ہوتی رہے، نوجوانوں اور معصوم بچوں کے لیے کچھ علم میں اضافہ ہوتا چلے، اسی لیے آج کا جو آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آج کا جو میں نے عنوان رکھا ہے وہ کون کون سے سفر جائز ہیں اور کون کون سے ناجائز، کون کون سے دن تاریخیں سفر کے لیے نیک ہیں اور کون سی نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حکمت آل داؤد میں یہ لکھا ہے کہ سفر صرف 3 باتوں کے لیے کرنا چاہیے۔ اول اس لیے کہ اس سفر میں توشہ آخرت حاصل ہو، یعنی آپ کا مقصد ایسا مقصد ہو جس میں آپ کے آخرت کے لیے توشہ بھی بنے۔ دوسرے اس لیے کہ امور معیشیت یعنی رزق کے تعلق سے اصلاح ہو، اور تیسرے سیر و تفریح کے لیے بشرطے کہ حرام نہ ہو۔ سیر و تفریح کے لیے کر سکتے ہیں مگر حرام چیزیں اس میں نہ ہو، یہ ہوگا سفر۔ اب ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ سفر ایک حدیث میں منقول ہے کہ محمد ابن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں ایسے ملک میں جایا کرتا ہوں جہاں سوائے برف کے اور کوئی شے نہیں ہوتی، وہاں وضو وغیرہ کی کیا تدبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب حالت اضطرار ہے تو تیمم کر لے، اور پھر کبھی ایسے ملک میں نہ جائے جہاں پہ احکام دین کی تعمیل نہ ہو سکے اور دین برباد ہو۔ ایسے ملک میں آپ سفر نہ کریں جہاں پہ دین سے دوری کے اسباب ہوں، یعنی عظمت دیکھیے آپ عبادتوں کی۔ یہ سفر کی ہیں، انشاءاللہ اس کا سلسلہ پھر آگے بھی جاری رہے گا۔ دوسری معتبر حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس شخص کا سفر کا ارادہ ہو چاہیے کہ ہفتے کے دن جائے، سنیچر کے دن جائے، کیونکہ اگر پہاڑ سے کوئی پتھر بھی اس دن ہٹے گا تو خدا تعالی اس کو ضرور بے ضرور اسی جگہ واپس پہنچا دے گا۔ اور جب مشکل کام درپیش ہو تو منگل کے دن جائے کہ اس دن لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم ہوا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، منگل کے دن کوئی بھی مشکل کام رہا تو کرنے کا حکم امام دیتے ہیں۔ اس دن حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر صحیح حدیث میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جمعے کی صبح کو سفر کرنا اور حاجات دنیاوی کے بارے میں کوشش کرنا اس لیے مکروہ ہے کہ مبعد نماز جمعہ رہ جائے، یعنی کوئی نماز میں کوتاہی نہ ہو، نماز کا وقت نہ چلا جائے، مگر بعد نماز برکت کے لیے ہر کام کرنا اچھا ہے جمعے کی نماز کے بعد۔ اور ایک اہم حدیث ہے، دوسری معتبر روایت میں منقول ہے کہ جو شخص خمر در اقرب میں سفر یا نکاح کرے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب آئیے اس کا سلسلہ آئندہ ہفتے بھی جاری رہے گا، کیونکہ میں کچھ اور حدیثیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تفصیلا انشاءاللہ۔ اور پھر آنے والا ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو آئندہ جمعرات کو ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے بھی ذکر ہوگا۔ صحیح حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ صدقہ دے دو اور جس روز چاہے سفر کرو۔ تو اتنی بڑی اہمیت ہے صدقے کی، بس اسی کے ساتھ سامعین اجازت چاہتا ہوں۔ مختصر سے وقت میں آپ کے ذہن اعلیٰ تک جو حقیر سے ہو سکتا ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تجھے واسطہ رحمت العالمین و آل رحمت العالمین کا، بالخصوص اس ماہ شعبان مبارک کے تمام رحمتیں اور برکتیں، بالخصوص
اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی خوشیوں کا واسطہ، خوشحالی کا واسطہ پروردگار تمام مومن و مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دنیا میں امن فرما پروردگار، جو رزق کے لیے پریشان ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بالخصوص ولادت باسعادت امام زمان علیہ السلام کے واسطے سے پروردگار دن بدن مولا علی کی محبت میں اضافہ فرما، مولا علی کی محبت کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، ولایت پر ہمیں قائم و دائم رکھ، اور بالخصوص گناہان کبیرہ سے محفوظ فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق اور طاقت میں اضافہ فرما، غیبت خوروں سے محفوظ فرما، غیبت خوروں کی صحبت سے اللہ ہمیں بچائے رکھ، تہمت لینے والوں کی صحبتوں سے اللہ ہمیں بچائے رکھ، گناہ گاروں کی صحبتوں سے اللہ ہمیں بچائے رکھ، اور گناہوں سے بچنے کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، اور اس چینل والے میرے بھائی کو پروردگار آباد و شاد رکھ۔ جزاک اللہ۔